نحمدك اللهم أنت الولي الجلي الكبير المتعال تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعلك للناس إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، حاضرین، مسلمین، مخلصین، موحدین حضرات، السلام علیکم. آج کا یہ جلسہ اور پروگرام بسلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا گیا ہے. کافی دیر سے آپ حضرات علماء کرام کے بیانات، نعت خوان حضرات کی نعت خوانی سے مستفیض ہو چکے ہیں. رات کا کافی وقت بیت چکا ہے. اب مزید برآں آپ حضرات کے سامنے کوئی بات یا کسی عنوان پر لب کشائی کرنے کی اگر میں کوشش کروں تو شاید آپ حضرات کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگی. اس لیے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. وقت پر قطرہ کافی ہے ابر خوش ہنگام کا. جب کھیت چن جائیں چڑیاں اب می برسا تو کس کام کا. سبحان اللہ. اگر اس قانون کو پیش نظر رکھا جائے
تو آپ حضرات کے سامنے مزید برآں میرے خیال میں کوئی بات چھیڑنا یا تذکرہ کرنا نہایت ہی ظلم اور زیادتی کے مترادف ہے۔ اگر آپ حضرات بخوشی 2-4 منٹ اللہ کے پاک رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات سننا چاہتے ہیں تو میں کرتا ہوں، وگرنہ میرا ذاتی ارادہ کوئی نہیں تقریر کرنے کا۔ کیا خیال ہے؟ سب حضرات کا ارادہ ہے؟ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے صرف اور صرف آپ حضرات کی خوشی اور آپ حضرات کی رضا و رغبت کے مطابق 2-4 کلمات کہنے کے بعد انشاءاللہ جلد از جلد اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ تو آپ حضرات میرے ساتھ 2-4 منٹ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ بیٹھیں تاکہ ہمارا مل جل کر بیٹھنا اور تھوڑی دیر کے لیے دین کی نسبت سے بیٹھنا اللہ میدان معاشر میں ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا ہے، آپ کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا۔ آپ کو اللہ نے کیا بنایا؟ امام الانبیاء کا تاج اللہ نے اپنے پیغمبر کے سر پر سجا دیا، اور یہ تاج نبوت رکھنے کے بعد، تاج رسالت دینے کے بعد اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک وعدہ کر دیا کہ میرے پیغمبر آپ دنیا کے اندر ایک کام کر کے دکھائیں، ایک کام کرنا تیری ذمہ داری ہے، اور تمام کائنات کی سرداری کا تاج تیرے سر پر سجا دینا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے پاک رسول آمنہ کے لال صاحب کمال صاحب اصول ابو بطول محمد مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ نے زمین پر ایک ذمہ داری اور ایک اللہ نے ڈیوٹی اور ایک فریضہ اور ایک کام لگا دیا ہے کہ میرے پیغمبر آپ کے آنے کا مقصد، آپ کے رہنے کا مقصد، آپ کی بعثت کا مقصد، آپ کی تخلیق کا مقصد، آپ کی ولادت کا مقصد، آپ کی عبادت کا مقصد، آپ کی تلاوت کا مقصد، آپ کی امامت کا مقصد، آپ کی رسالت کا مقصد، آپ کی رسالت کا مقصد، آپ کی نظامت کا مقصد، آپ کی امامت کا مقصد کائنات میں صرف اور صرف یہ ہے کہ دنیا کو آپ نے اپنے خدا کا تعارف کرانا ہے اور تیرے خدا نے مصطفیٰ کا تعارف کرانا ہے۔ ذمہ داری اللہ کریم نے عائد کر دی ہے کہ میرے پیغمبر آپ نے ذمہ داری نبھانی ہے۔ کائنات کے اندر تیری ذمہ داری کا نام لا الہ الا اللہ ہے اور تیری سرداری کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ نے سرداری کا مقام عطا کر دیا، عزت کا مقام عطا کر دیا، رفعت کا مقام، بلندی کا مقام، شان کا مقام، قرآن کا مقام، اعلان کا مقام، بیان کا مقام، ہر کام کے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر کو جتنی بلندی عطا کی ہے، جتنی رفعت عطا کی ہے، ہر درجت، ہر منزلت، ہر منقبت، ہر مقام، ہر شان، ہر اعلان، ہر عنوان، ہر پیغام، ہر سکت، ہر حتا، ہر سطحت، ہر سطوت، ہر خلوت، ہر جلوت، ہر طلعت، ہر نظام، ہر اعلان، ہر پیغام اللہ کے پاک رسول نے جو دنیا کے اندر سنایا، چھوٹے کو سنایا، بڑے کو سنایا، عربی کو سنایا، اجمی کو سنایا، مکی کو سنایا، مدنی کو سنایا، اپنے کو سنایا، پرائے کو سنایا کہ لوگوں صرف اور صرف میں محمد کی ذمہ داری ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو دنیا کے اندر اللہ کی توحید کے ساتھ اتفاق کر لو۔ اللہ کے پاک رسول بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری تھی اللہ کا پیغام سنانا، اللہ کا پیغام، اور اللہ کا پیغام ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر یہ تیری ذمہ داری ہے، اور محمد الرسول اللہ بنا کر دنیا میں آپ کو بھیجنا یہ تیری سرداری ہے۔
معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو عزت اور سرداری کا تاج اس وقت ملتا ہے جب بندہ زمین پر یہ ذمہ داری نبھائے اور اس ذمہ داری کو پورا کر کے دکھائے۔ ذمہ داری تب پوری ہوتی ہے جب بندہ کائنات کے اندر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ لوگوں مشکل کشا کون، حاجت روا کون، داتا کون ہے، آقا کون ہے، مولا کون ہے، مأوی کون ہے؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اور اس کا قافلہ اور اس قافلے کا میں ادنا غلام سجاد الرحمان، میں آج کو صرف اور صرف آپ کو یہ پیغام سنانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو عزت مل سکتی ہے، اگر کوئی سرداری مل سکتی ہے تو اس ذمہ داری لا الہ الا اللہ کے اندر مل سکتی ہے۔ اگر بندہ زمین پر اللہ کی وحدت کا اعلان کرتا ہے، اللہ کی توحید خالص کر کے بیان کرتا ہے، اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر پھر آپ کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، سرداری دینا میرا کام ہے، عزت دینا میرا کام ہے۔ چنانچہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی تک دنیا کے اندر آئے ہی نہیں، اللہ نے ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہا انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما، اے میرے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ، میں نے آپ کو دنیا کے اندر امام بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امامت کا مرتبہ اور شان، اور اس شان پر فائز المرام ہو کر جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اللہ کا پیغام سناتے ہیں، پیغام اس رنگ میں سنایا کہ برادری مخالف، بادشاہ مخالف، حتیٰ کہ ماں مخالف ہے، باپ مخالف ہے، دنیا کے سارے چھوٹے بڑے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس دشمنی اور عداوت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس دشمنی اور عداوت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنگ و جدال کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرے اور مجادلے کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام جس مقابلے میں آیا اور جس میدان میں آیا، ابراہیم کہنے لگا میں اکیلا ضرور ہوں لیکن حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، او لوگوں مجھے اللہ کی ذات کافی ہے، میں اسی کے سہارے دنیا میں آیا ہوں، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تنے تنا ہو جاتے ہیں، اکیلے ہو جاتے ہیں، دنیا کی تمام طاقتیں مخالف ہو جاتی ہیں، اللہ کریم اس ذمہ داری کے صلے کے اندر اپنے پیغمبر ابراہیم کو سرداری دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ سرداری کا تاج، عزت کا تاج دے کے اللہ کریم فرماتے ہو میرا ابراہیم آج میرا اعلان آ گیا ہے، انی جاعلک للناس اماما، میں نے آپ کو آج کے بعد امامت کا درجہ دے دیا ہے، میں نے کائنات کے لیے امام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ درجہ ملتا ہے، یہ مقام امامت ملتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں۔ جو ہی بیت اللہ کی بنیادیں بڑھتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں تو اللہ کے دربار کے اندر اپنے بیٹے اسماعیل کو کہتے ہو میرا بیٹا آپ نے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں اور میں نے دعا مانگنی ہے اور آپ نے آمین کہنا ہے۔
پیغمبر ابراہیم دعا مانگنے والا ہے اور اسماعیل علیہ السلام آمین کہنے والا ہے، اور وہ پیغمبر امام جس کو جاعلک للناس امامہ کا اللہ نے لقب عطا کیا، عزت عطا کی، درجہ مقام عطا کیا، وہ پیغمبر بیت اللہ کے اندر بیت اللہ کی دیوار بنا کے کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرا اللہ اب میں نے تیرا گھر تو بنا دیا ہے، تیرا بیت اللہ تو میں نے بنا دیا، اے میرا اللہ اس بیت اللہ